وعلى آلك وأصحابك يا أكرم قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتحمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب العالمين ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقى الرسل في اعجبها تجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین شعبان المعظم کی آج 11 تاریخ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں، اس کی شان سے واقف نہیں ہے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت کے ساتھ پورا سال میں روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا رمضان اور شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام رمضان کے بھی سارے روزے رکھتے تھے اور شعبان کے اندر بھی حضور علیہ السلام والتسلیم روزے رکھا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام والتسلیم رمضان شریف کی تیاری فرما رہے ہوتے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام والتسلیم کے اس فرمان سے نتیجہ کیا نکلا کہ رمضان کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیے تو شعبان کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے اندر ایک رات ہے جسے نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں. شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے، شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں آزادی کو. تو نتیجہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ گناہوں سے آزاد کرنے والی رات. اس رات کو لیلۃ البرکت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الخیر بھی کہتے ہیں. یعنی ایسی رات جس کے اندر برکت ہے، ایسی رات جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، ایسی رات جس کے اندر بھلائی بھلائی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ عام رات نہیں، یہ ہوا بابرکت رات ہے جس کے اندر اللہ بھلائی ہی بھلائی نصیب فرماتے ہیں. کتنی نصیب فرماتے ہیں؟ معراج کی رات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، تو رب تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، ایک عرضی پیش کی. اب
لکڑی کے اندر جان نہیں، لکڑی کی آنکھیں نہیں، لکڑی کی زبان نہیں، لکڑی کا دل نہیں، جب کوئی شے ہے نہیں، اللہ کے نبی نے جب زمین پر مارا، مارنے سے پہلے اللہ کی بات ہے اس کی، اے میرے مالک الملک تیرا سامنے سانپ ہے، تو کہتا کہ زمین پر ڈنڈا مار، اللہ سانپ کا مقابلہ یہ لکڑی کیسے کر سکتی ہے؟ رب نے فرمایا یہ لکڑی ڈالنا زمین پر، عصا ڈالنا زمین پر، ڈنڈا ڈالنا زمین پر، یہ تیرا کام ہے، آگے کرشمہ دکھانا تیرا کام ہے۔ تو نتیجہ کلام کا نکلا، فرمایا اللہ کے نبی کے ذہن میں خیال آیا کہ لکڑی ہو کر سانپوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ رب نے فرمایا ڈال دوں، سانپ میں بنا دوں گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، جب نبی کے اوپر اللہ کی نگاہ ہو تو نبی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب ولی پر نبی کی نگاہ ہو تو ولی بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا ولی بھی سب کچھ، اب عقل کہتی ہے کہ نہیں بن سکتا، بھلا لکڑی کے اندر کوئی آنکھ ہے، لکڑی کے اندر کوئی جان ہے، لکڑی کا دل ہے، لکڑی کی زبان ہے، نہ وہ بول سکتی، نہ وہ کھا سکتی، نہ وہ پی سکتی، نہ وہ ذہن میں سوچ سکتی، نہ اسے پتہ ہے کرنا کیا ہے۔ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے، فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، فرمایا جیسے ڈنڈا زمین پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈنڈے کو سانپ بنایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کائنات کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ لوگوں نبی کا مقابلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی جو کرتا ہے وہ امتی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی امتی کے برابر نہیں، نبی امتی کے برابر نہیں، امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہوا کیا؟ اب اس کی شکل کیا بنی؟ جیسے ہی ڈنڈا سانپ بنا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے دو جبڑے بن گئے، اس کا منہ بن گیا، اس لکڑی کا منہ بن گیا، یعنی اب لکڑی سانپ میں تبدیل ہوئی، سانپ کا منہ بن گیا۔ سانپ کے دو جبڑے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، فرماتے ہیں کہ اوپر اور نیچے والے کے درمیان اتنا بڑا سانپ کا منہ بنا کہ 60 فٹ اس کی مقدار بن گئی، اتنا منہ بن گیا۔ حضرت سید محمود عروسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا بھائی نا، یہ 7 فٹ بھی کم ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم کا ڈنڈا سانپ بنا، فرمایا 120 فٹ کا اس کا جبڑا بن گیا۔ فرمایا نیچے والا جبڑا فرعون کے محل کے نیچے تھا، اور اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے آخری نکڑ پر تھا، اور اس کا جو قد تھا اس ڈنڈے کا، ڈنڈے کے بعد جو سانپ بنا، فرمایا 1 میل کا قد ہو گیا۔ خدا کی قسم جب اتنا بڑا سانپ دیکھا، فرعون ڈر گیا، ڈر کے مارا بھاگا۔ جتنے سانپ بنے ہوئے تھے اس لکڑی نے سارے کے سارے سانپ کی شکل میں کھا گئے۔ اب فرعون آگے اور سانپ پیچھے، اب یہ تاریخ کا نمونہ قرآن کا ہے۔ فرمایا فرعون کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تجھے اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تو توحید کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا مہربانی کر میری جان چھڑا دے، میں تیرے اوپر ایمان لے آتا ہوں۔ وہ سارے کے سارے سانپ جو بنے ہوئے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی مالک، تو نے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم کو ڈنڈے کے ذریعے سانپ دیا، اس سانپ نے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ مالک مجھے بھی کوئی ایسی شے دینا کہ میرے امت کے گناہوں کو کھا جائے۔ اللہ نے فرمایا پھر اے امیر رسول نے تو مانگ رہا ہے تو سن، فرمایا شعبان المعظم کی 15 رات آئے گی جسے شب برات کہتے ہیں، فرمایا تیرا امتی اس رات کے اندر عبادت کرے گا، جب صبح ہوگی تو گویا ایسے ہوگا سارے گناہ یہ رات اس امتی کے کھا جائے گی، ختم کر دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو طالبین کے اندر فرماتے ہیں، اگرچہ کلام ہے یہ ان کی کتاب ہے نہیں، مگر معتبر قول یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک ہم تیرے بندوں کو دیکھتے ہیں، جب سال ہوتا ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے آخر میں اللہ 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ تو انہیں عید کا دن عطا فرماتا ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے، پھر تو انہیں
سے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتوں تمہارے اور ان کے درمیان فرق ہے، میں نے انہیں بھی 2 عیدیں دی ہیں، تمہیں بھی 2 عیدیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ کون کون سی؟ فرمایا میں نے انہیں دن والے عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر بھی دن کو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ بھی دن کو ہوتی ہے۔ اے میرے فرشتوں میں تمہیں دنوں والی عیدیں نہیں دوں گا، تمہیں راتوں والی عیدیں دوں گا۔ اللہ کون کون سی؟ فرمایا جب لیلۃ القدر آئے گی رمضان میں تو سمجھو تمہاری عید ہے، اور شعبان کے اندر شب برات ہے، فرشتوں تمہاری شب برات بھی عید ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت کوئی نہیں، شیخ کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کل کے اندر اگر میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، میری بچی، میری بیٹی، میری ماں اگر گھر میں بیٹھ کر شب برات کی رات عشاء کی نماز پڑھ کے نوافل ادا کر رہی ہے، اللہ اللہ ادا کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، تسبیح و تعلیل پڑھ رہی ہے، تو کہتے ہیں اس کی صحیح حدیث نہیں ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے بھی کوئی سی حدیث کی ضرورت ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنا مرضی عبادت کرو۔ معلوم ہوا نماز سے روکنا جائز نہیں، تسبیح سے روکنا جائز نہیں، اس لیے کہ شب برات وہ پاک رات ہے جس رات میں اللہ اپنی رحمت سے آسمانی دنیا میں تشریف فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے آئے کوئی مغفرت مانگنے والا میں خدا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حدیث المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب شب برات آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقام جو اس کی شایان شان ہے اس مقام کو چھوڑ کر پہلے آسمان میں نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اللہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفرین حل من ملزمین، ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہ گار ہو میں رب سے بخشش مانگے، میں رب تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہوں، ہے کوئی روزی کی وجہ سے پریشان، ہے کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق کے بعد پھر عطا فرما دوں۔ وہ خود فرماتے ہیں فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا یہ شب برات کی رات کثرت سے عبادت کی جاتا ہے، کثرت سے فرمایا جب 15ویں شعبان کا دن ہے نا فرمایا روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو، کیوں؟ فرمایا اس رات عبادت کرنا بھی بڑا مقام ہے اور اسی کے دن کو روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ کتنا عبادت کریں؟ یا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم اس رات 2 رکعت پڑھنے کا ثواب تو کئی ہزار سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ امام عبدالرحمن صفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور میں جا رہے تھے، جاتے جاتے نا جب ایک پہاڑ پر پہنچے اس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، جیسے کھڑے ہوئے تو جب پاؤں ایسے پتھر پہ پڑے تھے تو دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل تھا، بڑے نقش والا تھا، بڑا پیارا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک الملک مولا کتنا بڑا کریم ہے، کتنا خوبصورت تو نے پتھر دکھایا، ایسا خوبصورت پتھر میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ تو اس پتھر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اگر تیرا ذوق ہو تو اس پتھر کے اوپر ڈنڈا مار، اس سے بھی حسین و جمیل پتھر کو عطا فرما کر دکھاتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ڈنڈا مارا، جیسے ڈنڈا مارا نا اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جیسے 2 ٹکڑے تو کیا دیکھا اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر تھا جو بالکل سفید تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایسا پتھر کوئی جنتی پتھر ہو سکتا ہے، دنیا کا پتھر لگتا ہی نہیں تھا۔ اللہ پہلا پتھر بھی عجیب تھا، یہ دوسرا پتھر ہے یہ تو اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب دوسری مرتبہ عرض کی نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ یہ دوسرا بھی بڑا عجیب ہے، اگر تیرا ذہن ادھر ہی ہو، تیرا ذوق ادھر ہی ہو، اس سے بھی اعلیٰ چیز دیکھنے کی خواہش ہے، دوبارہ اسی پتھر پہ لکڑی مار، عصا مار، ڈنڈا مار، اس سے بھی بڑا عجیب و غریب پتھر اسی کے اندر موجود ہے۔ خدا کے نبی نے پھر پتھر مارا، پھر ڈنڈا مارا، جیسے ڈنڈا مارا پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب میں ایسا کہوں گا کہ اندر کیا تھا،
جب 3 پتھر توڑے تو کیا دیکھا؟ ایک سفید داڑھی والا بابا تسبیح اٹھا کے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے اور انگور بھی کھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تیسری مرتبہ ڈنڈا مارا، پتھر پھٹا تو کیا دیکھا؟ ایک سفید ریش والا بابا، ایک اللہ والا بابا، معلوم ہوا جو بابے اللہ اللہ کرتے ہیں زمین کے اوپر ہو پھر بھی کمال ہے، زمین کے اندر ہو پھر بھی کمال ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ڈنڈا مارا، اندر سے بابا نظر آیا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حیران ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کرتے ہیں مالک بڑا بے نیاز ہے، پتھر بھی بڑا عجیب تھا، یہ بابا تو اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے بتایا میرا نام بعد میں بتا، پوچھنا پہلے یہ بتا تیرا نام موسیٰ ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پوچھا، میں تیرا نام کیا ہے؟ بابا نام نہیں بتاتا، پہلے یہ بتا تیرا نام موسیٰ ہے کہ نہیں؟ توجہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا جی ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا بابا اپنا نام مت بتا، یہ تو بتا 3 پتھروں کے اندر ہے، نہ کوئی نہر جاری ہو رہی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، کھانا کہاں سے کھاتا ہے، پیتا کہاں سے ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے بتا تو صحیح میرا نام کیسے جانتا ہے؟ بابے نے کہا ہے موسیٰ میں آج سے نہیں، مجھے 4000 سال ہو گئے یا 400 سال ہو گئے، میں اسی پتھر کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا مجھے رب نے بتایا تھا جو تیرے پتھر کو توڑے گا کوئی اور نہیں ہوگا، میرا موسیٰ نبی ہوگا۔ اچھا کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے؟ فرمایا کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے؟ یا رک کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میاں آپ کا اور میرا کھانا روٹی ہے، گندم ہے، چاول ہے، گوشت ہے، سبزی ہے۔ اللہ والوں کا کھانا یہ لنگر نہیں ہوتا، اللہ والوں کا کھانا خدا کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کے نام میں ہوتا ہے۔ اللہ والے خدا کا ذکر کر لیں، ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والا تو جب خدا کا ذکر نہ کرے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مردہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، حضرت شیخ باوت زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے بخارا سے، کچھ بزرگ آئے ملنے کے لیے، جب پنجاب کے جناب والا دریا کے اندر کشتی کے بیٹھے نا تو ایک کش والا بزرگ تھا، آ کے پاس کہہ دو میاں واپس چلو۔ کہا کیوں؟ فرمایا جس بابے کو ملنے جا رہے بابا تو مر گیا ہے۔ اس کا جیتے بولو سبحان اللہ، جڑے موت مر گئے فوت ہو گئے انہاں واسطے دعا ہوندی ہے، وہ جڑے جاگن کوئی ہاں ہو کرے سبحان اللہ بھی آتے ہو۔ واپس چلو۔ کہا کدھر جا رہا ہے؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بابا تو فوت ہو گیا۔ میں نے کہا بابا تمہیں دیکھا گیا؟ فرمایا کہاں پنجاب، کہاں بابے کی نگری؟ فرمایا تمہارے لیے پردے ہیں، دیواریں ہیں، اللہ کا ولی نگاہ نیچی کرے تو 7 آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے، 7 زمینوں کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے۔ چلے چل کر آئے تو کیا دیکھا؟ حضرت باوت زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر بھی رہے ہیں، اپنے جناب والا مریدوں کو اللہ اللہ کروا بھی رہے ہیں۔ موڈے سے پکڑا، کاندھے سے پکڑا، کہا میاں تو کہتا بابا مر گیا ہے؟ وہ دیکھ سامنے بابا بیٹھا اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ فرمایا اچھا یار جب میں نے دیکھا تھا بابا دھرتی پہ تھا نہیں، زمین پہ تھا نہیں، کہا چلو اب زندہ ہے تو مل ہی رہتے ہیں۔ جب حضرت شیخ باوت زکریا ملتانی کی بارگاہ میں پہنچے نا، ملتانی ہو سنو، حضرت شیخ باوت زکریا سے عرض کی حضور بابا جی ہمارا یہ ساتھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کشف دیکھا ہے کہ بابا جی فوت ہو گئے، بابا جی مر گئے، بابا جی آپ تو زندہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ تاریخی جملہ سنیے،
جی ایک مسئلہ اور بھی بتا دو۔ کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کتنا عرصہ ہو گئے یہاں بیٹھے بیٹھے؟ کہا مجھے 400 سال ہو گئے ہیں، میں اسی پتھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اتنی عبادت، اتنی تسبیح، اتنی تعلیم۔ اب غور سے سنیں، جتنا آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اب میں نے ایسا ایسا جملہ کہنا ہے، اسی لمحے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تیرا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی عبادت اس جیسی عبادت ہوگی جتنی عبادت اس نے کی ہے، اتنی عبادت کرنے والا کوئی بندہ بھی ہوگا؟ رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ پریشان نہ ہو، ہاں آخر الزمان نبی آئے گا محمد رسول اللہ علیہ انہیں امت عطا فرماؤں گا اور انہیں شعبان کا مہینہ عطا فرماؤں گا۔ اب پتہ نہیں کون سبحان اللہ کہتا ہے اور کون جملہ پچا جاتا ہے اور کون سبحان اللہ نہیں کہتا۔ فرمایا موسیٰ کلیم میرے آخر الزمان نبی کی امت کو میں شعبان کی 15ویں شب کو یہ اعزاز عطا کروں گا، شب برات کی رات صرف 2 رکعتیں نفل پڑھ لے گا، اس کی تو 400 سال کی عبادت ہے، بس وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اس کی عبادت کب ہو جائے گی؟ ان کی عبادت۔ اور فرمایا رحمت دادلیا
کے ساتھ محبت کے ساتھ شب برات کی رات کو عبادت کریں، دل جوئی کے ساتھ خشوع کے ساتھ نوافل ادا کریں، صلاۃ تسبیح ادا کریں،